ہزاروں مدارس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ملک بھر میں مساجد کی سرپرستی کر رہی ہے، اور ہماری مساجد کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جہاں سے قال اللہ و قال الرسول کی دن رات صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام اور زیر انتظام بہت سے تعلیمی ادارے نونہالان قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث بنات کے ادارے، خواتین کے ادارے چلا رہی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے نوجوانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس کو قائم کیا ہے، جس کے صدر اور سیکرٹری ابھی آپ کے سامنے پرجوش خطابات فرما رہے تھے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے سکولز اور کالجز کے طلباء کو اسلامی تعلیم سے آشنا کرنے کے لیے جمعیت اساتذہ قائم کی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے شعبہ خواتین بنام مرکزی جمعیت اہل حدیث قائم کیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے طلباء کو منظم کرنے کے لیے سرکاری تعلیمی اداروں کے طلباء میں قرآن و سنت کا ذوق، شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن قائم کی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے دینی مدارس کے طلباء کو منظم کرنے کے لیے جمعیت طلباء اہل حدیث کو قائم کیا ہے۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا دائرہ کار اور اس کے دائرہ کار کی وسعت آج جو نظارہ پیش کر رہی ہے کہ رات تیز آندھی کے باعث سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ صبح 7 بجے میری ایک آواز پر پنڈال اور گرد و نواح میں موجود تمام اہل حدیث اکٹھے ہو گئے۔ ان سامعین نے پنڈال کو صاف کیا، ان سامعین نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر صاحبانوں کو کھڑا کیا، ان کانفرنس کے سامعین نے مرکزی جمعیت اور یوتھ فورس کے جوانوں نے مل کر دوبارہ 3 گھنٹے کے اندر بلکہ 2.5 گھنٹے کے اندر سارے نظام کو دوبارہ بحال کر کے 9:30 بجے آخری نشست کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرات، اس پر میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس محبت کا ثبوت دیا ہے، یقیناً یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی وارفتگی، آپ کی وابستگی اور آپ کی عقیدت کا منہ بول کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔